السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر ہے سیکنڈ ایئر سائیکالوجی کا تناول کی خرابیاں، ایٹنگ ڈس آرڈرس۔ آج کے دور میں لوگوں کی دلچسپی غذا میں بہت حد تک بڑھ چکی ہے۔ ذرائع ابلاغ غذا کی نت نئی اقسام متعارف کرواتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ یعنی کہ انٹرنیٹ وغیرہ جو سوشل میڈیا ہوتے ہیں وہ غذا کی نت نئی اقسام یعنی کہ جیسے پیزا وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہ زیادہ متعارف کروا رہے ہیں۔ لوگ غذائی پھرمال کی وجہ سے موٹاپے کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ لوگ موٹاپا کم کرنے یعنی پتلا ہونے اور اپنے وزن کو طبی حالت میں رکھنے کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ تناول کی خرابیوں میں تناول سے متعلق کردار، وزن کو طبی حالت میں رکھنا، جسمانی تصور اور تناول کی وجہ سے عضویاتی نقائص شامل ہیں۔ DSM-4 کے مطابق تناول کی خرابیوں کی دو اقسام ہیں، ایک ہے کم خوری انورکسیا نروسا اور دوسری ہے بسیار خوری بولیمیا نروسا۔ یعنی کہ یہاں پر آپ وہ ایٹنگ ڈس آرڈر بتا رہے ہیں کہ کھانا بھی ایک ڈس آرڈر بن سکتا ہے۔ کھانا کیسے ڈس آرڈر بن سکتا ہے کہ جب آپ زیادہ مقدار میں کھانا کھائیں گے تو وہ آپ کے حد سے زیادہ کھائیں گے تو وہ آپ کے موٹاپے کا باعث بن سکتا ہے، تو وہ بھی پھر ایک ڈس آرڈر ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کم کھانا کھائیں گے تو وہ بھی ایک ڈس آرڈر بن جاتا ہے، بیماری بن جاتی ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم ایک پہلی ٹائپ پڑھتے ہیں، کم خوری یعنی کہ انورکسیا نروسا۔ موٹے ہونے کی شدید خوف کی وجہ سے بعض اوقات افراد کم خوری کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ افراد موٹے ہونے کے ڈر سے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم موٹے ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے وہ کم کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ طبی وزن برقرار نہیں رکھ پاتے، انہیں وزن بڑھ جانے کا شدید خوف طاری رہتا ہے۔ وہ اپنا نارمل جو وزن ہوتا ہے وہ ان کا نہیں رہ پاتا، وہ فٹ نہیں رہ پاتے، تو ان کو اس وجہ سے وزن بڑھنے کا شدید خوف طاری ہو جاتا ہے، وہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں اس وجہ سے بھی۔ اپنے آپ کو ہمیشہ موٹاپے کا شکار سمجھتے ہیں، بار بار آئینے میں دیکھتے ہیں اور پتلے ہونے کے لیے مختلف کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اس مرض میں مریض غذا میں دلچسپی لینا ترک کر دیتا ہے۔ یہ مرض زندگی کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ بعض مریض بسیار خوری کے بعد یا تو الٹی کر دیتے ہیں یا پھر دست آور ادویات استعمال کرتے ہوئے غذا کا جسم سے اخراج کر دیتے ہیں۔ مریضوں کی حتی المقدور کوشش ہوتی ہے کہ وزن بڑھنے سے روکیں۔ یعنی کہ اسٹوڈنٹس اب ہم سوچ رہے ہوں گے کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ سائیکالوجی میں اس ایٹنگ ڈس آرڈر کا کیا کام ہے، اس کا تو کھانے سے تعلق ہے، لیکن اس کا یہ کام ہے کہ یہ بھی ایٹنگ ڈس آرڈر سے بھی ڈپریشن ہوتا ہے جو دماغ پر اثر کرتا ہے، جو کہ یہ بھی خطرناک ہے، جس کا سائیکالوجی سے تعلق ہے۔ کیونکہ جب لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بار بار پھر ٹینشن لینے شروع کر دیتے ہیں، اپنے دماغ میں بہت سے خیالات رکھنے شروع ہوتے ہیں موٹے ہونے کے بارے میں، تو وہ پھر اپنے آپ کو بار بار شیشے میں دیکھتے ہیں، جو کہ بعض اوقات عجیب بھی پھر لگتا ہوگا دوسرے دیکھنے والوں کو۔ پھر وہ کم کھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ کتابیں اس طرح کی پڑھنے شروع کر دیتے ہیں پتلا ہونے کے لیے، یا پھر انٹرنیٹ پر بہت ساری سرچنگ کرنے شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ان کے ڈپریشن زیادہ پھیلتا ہے، جو کہ وہ بھی ڈس آرڈر بن جاتا ہے۔ کم خوری کا مرض عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ عورتیں پتلے رہنے کے لیے کم خوری کے مرض میں مبتلا ہوتی ہیں۔ کم خوری یعنی کہ کم کھانا۔ وہ افراد جو کہ کم خوری کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے اندر شخصی نقائص پائے جاتے ہیں۔ کم خوری کی خواتین مریضائیں بعض اوقات جنسی خرابیوں کا شکار بھی ہوتی ہیں اور جنسی فعلیت سے اعتراض کرتی ہیں۔ کم خوری کے مریض مختلف حیاتیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، جن میں فشار خون کا کم ہونا، دل کی دھڑکن کا سست ہونا، ہڈیوں کی کمزوری، گردوں کے امراض اور بالوں کا گر جانا شامل ہے۔ کم خوری کے مریض انتہائی کمزوری اور تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں اور بعض تو اچانک مر جاتے ہیں۔ یعنی کہ اسٹوڈنٹس اب
اب اس ایٹنگ ڈس آرڈر کا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اس ایٹنگ ڈس آرڈر میں بہت سارے ڈس آرڈر پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ صرف ایک کم کھانے سے آپ کی جو آپ کے جسم کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس سے کم کھانے سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، جس سے جب آپ کم کھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن آپ کو بھوک لگ گیا لیکن آپ تب بھی آپ کم کھا رہے ہیں تب بھی، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے آپ کے اندر سے، آپ کے اندر ایسے ڈس آرڈر پیدا ہو جاتے ہیں جو آپ کو باہر پتہ نہیں ہوتا لیکن اندر وہ بہت ہی زیادہ خطرناک بن جاتے ہیں، پھر بعض اوقات اس وجہ سے مر بھی جاتے ہیں۔ اور کم کھانے کی وجہ سے یہاں پر انہوں نے یہاں پر بتائے بھی ہوئے ہیں بیماریوں کے نام کہ جن سے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں کیا کیا بیماری ہے، لیکن اندر کچھ ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم شروع میں ہی اپنے کھانے کو نارمل رکھیں تو پھر نہ تو کم ہوری کی بیماری ہوگی نہ ہی آپ کو موٹاپے کا شکار ہوں گے۔ اس کے بعد ہے بسیار خوری بولیمیا نروسا۔ بسیار خوری کے مریض بھی وزن کے اضافے کی وجہ سے خوفزدہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا تخمینہ کم خوری کے مریضوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ بسیار خوری کا مرض بلوغت میں لاحق ہوتا ہے اور اس کا شکار 90% خواتین ہوتی ہیں۔ یہ پرخوری کا تعلق سماجی عدم کارکردگی، مایوسی، ادنا تصور ذات، ادویات کا بے جا استعمال اور جسم کی بناوٹ کے بارے میں عدم اطمینان کے ساتھ ہے۔ بسیار خوری میں کثیر غذا کا کھانا، پھر اگل دینا اور ادنا ذاتی تصور جس میں وزن کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ اس مرض میں بیلو جیسی بھوک لگتی ہے۔ مریض 2 گھنٹوں کے اندر کثیر کھانا کھا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایسا کردار اپنانا شروع کر دیتا ہے جس سے بہت زیادہ تناول کرنے کی تلافی ہو سکے، اور اس کے تحت مریض کیا کرتا ہے، یعنی کہ وومٹنگ کر دیتا ہے اور بھوکا رہتا ہے یا پھر بہت زیادہ ورزش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بسیار خوری اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی فرد دباؤ کی حالت میں ہوتا ہے یا ذہنی طور پر پریشان ہوتا ہے، یعنی کہ ایموشنلی طور پر ڈپریس ہوتا ہے۔ یہ اس وقت جاری رہتی ہے جب تک مریض بہت زیادہ تناول نہیں کر لیتا۔ اس کے لیے اکثر کیک یا آئس کریم استعمال کیے جاتے ہیں۔ مریض بسیار خوری کی وجہ سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مریض اکثر اس خیال میں مبتلا رہتے ہیں یعنی کہ خیال میں مبتلا رہتے ہیں کہ وہ وزنی ہو رہے ہیں اور وہ کبھی پتلے نہیں ہو سکیں گے۔ اس مرض کو بینچ پرج سنڈروم بھی کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اب اس بسیار خوری کا مطلب یعنی کہ یہ بلوغت کی عمر میں یعنی کہ ٹین ایج میں کچھ لوگوں کو ہوتی ہے، وہ اس بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ موٹے تو نہیں ہو رہے یا ان وزنی ہو رہے ہیں، تو وہ اس طرح پھر ڈپریشن میں آ جاتے ہیں۔ پھر وہ جب زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو پھر ان کو الٹی آ جاتی ہے یا پھر وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں آ کے بہت زیادہ ایکسرسائز کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ٹینشن سے شروع ہوتی ہے بیماری بسیار خوری، جو کہ یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہے۔ اس کے بعد ہے پرخوری بینج ایٹنگ۔ بسیار خوری کے مرض میں مبتلا افراد جب شدید ذہنی دباؤ محسوس کرتے ہیں تو انہیں بار بار بہت زیادہ کھانے کے دورے پڑتے ہیں۔ اس مرض میں مبتلا افراد کو بعض اوقات ایک ہفتے میں 2 سے 40 مرتبہ کھانے کے دورے پڑتے ہیں یا 2 گھنٹے کے اندر بہت زیادہ کیلوریز والی خوراک بہت کم چبائے کھا جانے کو پرخوری بینج ایٹنگ کہتے ہیں۔ پرخوری کے مریض عام طور پر ایک دفعہ میں 1500 سے 3000 کیلوریز تک لے لیتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب فرد خود کو شدید ذہنی دباؤ کا شکار محسوس کرتا ہے، وہ بار بار بہت زیادہ کھاتا ہے اور پھر الٹیاں کرتا ہے۔ پرخوری کوئی مسلسل عمل نہیں ہے، یہ مختلف افراد میں مختلف حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ اب پرخوری یعنی کہ بینج ایٹنگ اس طرح کا ڈس آرڈر ہے، یہ ایک ایج لمٹ نہیں رکھتا کہ یہ کب سٹارٹ ہوتا ہے اور کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ایک
डिप्रेशन की ऐसी बीमारी है कि इसमें लोग डिप्रेशन में आकर बहुत ज़्यादा शदीद दबाव में आकर बहुत ज़्यादा खाने शुरू कर देते हैं, कैलोरीज़ वाला खाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका वज़न बढ़ जाता है। और वो फिर वो ये वाली बीमारी बसियारखोरी से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें वो लोगों को पता नहीं चलता, वो डिप्रेशन में आकर बहुत ज़्यादा खाने शुरू कर देते हैं, फिर उल्टी करने शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ी तनावल की खराबियाँ, जिसमें हमने 3 टाइप्स पढ़ी, 2 टाइप्स पढ़ी। पहली थी कमखोरी और दूसरी थी बसियारखोरी। बसियारखोरी की एक टाइप थी, वो थी पुरखोरी। हमने इन तीनों में डिफरेंस पढ़ा। हमने तीनों को पढ़ा कि कम हो रही, यानी कि उसमें लोग मोटापे के डर से कम खाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनमें और नई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा बसियारखोरी, यानी कि वो मोटापे के डर से या उसके अलावा डिप्रेशन से वो ज़्यादा खाना खाते हैं, लेकिन वो हज़म नहीं कर पाते तो उल्टी कर देते हैं, जिससे तब भी वो कमज़ोर रह जाते हैं। और उसके फिर हमने जो पुरखोरी पढ़ा, उसमें वो जब ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं अ, तो वो अ, तो वो ज़्यादा कैलोरीज वाला खाना लेना शुरू कर देते हैं, और वो दिन में इतनी ज़्यादा बार खाना खाते हैं कि उनको खुद भी नहीं पता चलता, लेकिन वो उनकी सेहत के लिए ज़्यादा खतरनाक होता है।